بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لٹیا وچ پردیس دے لٹیا لٹیا ویرن لٹیا وچ پردیس دے لٹیا لٹیا ویرن لٹیا وچ پردیس دے لٹیا لگا گھوڑے دیاں ٹٹیاں وچ پردیس دے لٹیا لٹیا ویرن لٹیا وچ پردیس دے لٹیا لٹیا ایٹ گنجر دے ویر حسین ایٹ گنجر دے ویر حسین رینی نہ بدھیاں پٹیاں۔ دعا ہے کہ کریم اللہ سارے اس مقام سے ٹورایا سارا پڑھیا بانی آندھی ہے صفِ ماتم بچھائی عزاداری کرائی اپنی بارگاہ ریاکاری نہیں شغل نہیں بلکہ عبادت شمار فرمائے اور جتنے مومنین حاضرین یا غیر حاضرین بالخصوص حاضرین دے دلی مقاصد شریعہ پورے فرمائے امام زمانہ دا ظہور جلد جلد فرمائے ظہور دے وقت اتنا شعور دے وے کہ امام علیہ السلام نو پہچان سکیے اور انہوں دی اطاعت اور فرما برداری کر سکیے۔ سارے احباب دعاواں دی قبولیت دی خاطر مل کے صلوات پڑھو۔ قبلہ میں تو اپنے سامنے قرآن کریم دی ایک بالکل مختصر جی آیت تلاوت کی تھی ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے ہر ذی روح نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ قبلہ ہر شخص بخوبی اس گل تو واقف ہے جو کوئی ابتدا ایسی نہیں کہ جس دی انتہا نہ ہوئے، کائنات دا کوئی ذرہ ایسا نہیں کہ جس واسطے فنا نہ ہوئے، کوئی انسان کوئی ذی روح ایسا نہیں کہ جس دا انجام موت نہ ہوئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس موت تو کہنو مفر نہیں، کوئی اس تو ناس بج نہیں سکتا۔ اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تو جتنی اس موت تو دور نس لے جتنی دور بج لے، تو دریاواں دے سفر کر صحراواں دے سفر کر تو تحت الثری تک چلا جا عرش اولا تک چلا جا، اس موت نے تن اپنے قبضے اور کنٹرول اچ لے لینا ہے۔ موت قبلہ ہے کہ یقینی امر ہے کہ جس نے ہو کے رہنا ہے تے جس تے یقین ہوئے جو اس نے ہو کے رہنا ہے، اس تو ڈر کیسا اس تو خوف کیسا۔ انسان قبلہ ہمیشہ ڈرتا ہونا چیزیں تو ہے کہ جس تے عمل دا یقین نہ ہوئے، مثلا سیلاب آونے آندھی آونے زلزلہ آونے کوئی آسمانی آفت آونے، انسان ڈرتا ہونا چیزیں تو ہے کہ جنہ دے عمل دا یقین نہ ہوئے تے جیڑی چیز دے عمل دا یقین ہوئے اس دا ڈر کیسا خوف کیسا۔ قبلہ ایسا شخص کوئی ویکھیا دنیا دے وچ کہ جیڑا رات دے عمل تو ڈرتا ہوئے، جو ہائے رات آوے سی اندھیرا چھاوے سی گھپ اندھیرا ہوئے سی میرے کی من سی، کوئی ہے ایسا شخص جیڑا رات تو ڈرتا ہوئے؟ کوئی نہیں ڈرتا۔ قبلہ کیوں؟ اس واسطے جو اس نے پک کے دن گزرنا ہے تے رات آونا ہے، انہوں یقین ہے دن گزرنا ہے تے رات آونا ہے۔ میں نا سن موت دا رات دے آون تو بھی ڈھیر یقین ہے، ممکن ہے جو رات نہ آوے تے موت آونا ہے۔ توجہ ہے میری گل سمجھ آ رہے تے جیڑی چیز ہے عمل دا یقین ہوئے اس تو ڈر کیسا۔ ہاں یاد رکھے ایک شخص ہے رات دے عمل تو ہی قبلہ ڈرتا ہے، وہ ہے کسان جٹ، کہ جس کسان دی فصل کھیت پئی ہوئے سنبھالی نہ ہوئے گھر آ بنے وہ ساری رات ڈرتا رہا سی جو رات آسی تے میری فصل دا بڑھ سکے، لیکن جیڑا جٹ کسان اپنی فصل نو کنج کے سنبھال کے آگے ہوئے وہ تو رات دے آمن دے انتظار کر سی جو کیڑے ٹائم نو رات آسی تے میں آرام دے ندر سمسا۔ رات
رات تو ڈردا وہ ہے کہ جس نے اپنی فصل نو سنبھالیا نہ ہوئے، جڑا سنبھال کے آگے ہوئے وہ رات دے آمن دے انتظار کردا ہے۔ ایویں یار قبلہ موت تو ہمیشہ ڈردا وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا دے وچ اپنا قدم سنبھال کے نہ رکھے ہوئے، جس نے اپنا قدم اللہ دی فرما برداری اور محمد والے محمد دی اطاعت گزاری نہ گزارے ہوئے، وہ موت دے آمن تو ڈردا ہے۔ تے جس نے اپنی زندگی سیرت محمد والے محمد نے گزار دیتی ہوئے، وہ تو رات دے امن دے انتظار کرتا ہے جو رات کیڑے ٹائم نو آسی تے میں نے اپنے امام دی زیارت نصیب ہو سی۔ جو موت آسی تے سر، چونکہ موت اور ساڑھے درمیان اگر کوئی حد فاصل ہے تو ہے صرف ائمہ اور ساڑھے درمیان ہے، صرف موت حد فاصل ہے۔ بس موت نے آمنا ہے، سن اپنے ائمہ اطہار دی زیارت نصیب ہونی ہے۔ اور میں کتنی شوق مومنین نو ائمہ اطہار دی زیارت دی۔ اتواڑے کئی بندے زوار بیٹھے ہو سے، حاجی بیٹھے ہو سے، زیارات تے ویندن، حج تے ویندن، مدینے ویندن۔ کسے نو امام علیہ السلام نے زیارت کرائیے بنفس نفیس؟ یہ دیکھو لو پوچھ لے ہو، اکثر نہیں سن زیارت تو نہیں ہوتی۔ اگر زیارت نہیں ہوتی بات کیوں مہنا ہے؟ امام دی جو زیارت نہیں ہوتی، مدینے کیوں مہنا ہے؟ کربلا کیوں مہنا ہے؟ مشہد مقدس کیوں مہنا ہے؟ آکسی ویندے اس واسطے آن جو میں نے اتنی محبت آل محمد دے نال، میں تو صرف انہاں دی قبروں دی زیارت واسطے بہنا، جس دے دل دے وچ ائمہ اطہار دی قبر دی زیارت دی اتنی اہمیت ہے، خود ائمہ اطہار دی بنفس نفیس زیارت دا کتنا شوق ہو سے۔ توجہ ہے، گل میری سمجھ آ رہی ہے؟ قبلہ اے موت آسی تسن ائمہ اطہار دی زیارت نصیب ہو سی۔ موت ہے یقینی امر ہے کہ جس نے ہو کے رہنا ہے۔ تلقین پڑھنے ہیں، تلقین دے ایک جملہ آتا ہے، ان الموت حقن، موت حق ہے۔ سارے پڑھ دینا دے موت حق ہے، ان الموت حقن، موت حق ہے۔ اگر قبلہ یقین ہے جو موت حق ہے، تبات حق علی دینا لے۔ اپنے گھوڑوں نے اللہ دے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، الحق ما علی والی ما الحق، حق علی دینا لے تے علی حق دینا لے۔ یہ اللہ دے نبی نے 2 دفعہ کیوں فرمایا ہے جو حق علی دینا لے تے علی حق دینا لے؟ ایک دفعہ جو فرماوے نا جو علی حق دینا لے گل مکن منیا نہیں، نبی علیہ السلام 2 دفعہ کیوں فرمایا ہے جو حق علی دینا لے تے علی حق دینا لے؟ یہ دی قبلہ وجہ ہے جو ہر شخص آدھا ہے جو میں حق دینا لا، کسے مذہب دینا تعلق رکھتا ہوئے، ہر کسے دا دعویٰ ہے جو میں حق دینا لا، کوئی اہل حدیث ہوئے، کوئی دیوبندی ہوئے، کوئی بریلوی ہوئے، ہر کس دا دعویٰ ہے جو میں حق دینا لا، میں حق دینا لا۔ وہ اللہ دے نبی نے نکھیڑا کر دیتا ہے کہ اگر تیرا دعویٰ ہے جو میں حق دینا لا تو ود حق علی دینا لے۔ بات حق ہے اور انہیں قبلہ صاحب پڑھ دے پہ غالباً پہلی حدیث ہے کہ جس حدیث دے بعد نبی علیہ السلام نے ایک دعائی منگی ہے، الحق ما علی والی ما الحق، حق علی دے نالے تے علی حق دے نالے۔ وہ دعا پہ منگ دین، اللہم میرا مالک، اللہم ادر الحق ہے سو مادارا علی، میرا مالک حق نو دائی پھیر دے جدے میرا برا علی پھیر جائے، حق نو دائی پھیر دے جدے میرا برا علی پھیر جائے۔ تھوڑی جی توجہ کرو، غور کرو، معلوم ہوتا ہے جو علی اگے حق پچھے، حق نو دائی پھیر دے جدے علی پھیر جائے۔ عربی زبان سے بہت سارے آباب واقع بیٹھے جیڑا اگے ہوئے عربی زبان ہے جو سنو امام آدن، یہ وجہ ہے جو علی صرف حق نہیں بلکہ حق دا امام بھی ہے۔ موت قبلہ ختم ہو وجن دنا نہیں بلکہ ایک نمی زندگی دے آغاز دنا ہے موت۔ قبلہ علامہ حسین بھائی جالہ صاحب نے ایک بہت سونی جی تشریف فرمائی ہے، تو توجہ کی تھی تو انشاءاللہ لطفہ سی۔ قبلہ صاحب فرمائیں جو موت ہے انتقال ملک، شالمت اور گل سمجھا لیسا، موت ہے انتقال ملک، یعنی ایک ملک نو چھوڑنا دوسرے ملک چاہے ونجنا۔ فرمائیں کسے ملک نو چھوڑنا ہوئے، اس ملک دے چھوڑن دا کوئی قانون قیدہ ہوندہ ہے، کوئی طریقہ کار ہوندہ ہے۔ کسے ملک چاہے ونجنا ہوئے
اس ملک جی ونجن کا کوئی قانون کہتا ہوتا ہے، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے۔ جس ملک نو چھوڑنا ہے اس ملک دے اجازت نامے دی ضرورت ہے، جس ملک چ ونجنا ہے اس ملک دے بھی اجازت نامے دی ضرورت ہے۔ جس ملک نو چھوڑ رہا ہے اس ملک دے اجازت نامے دا نام ہے پاسپورٹ، جس ملک جا رہا ہے اس ملک دے اجازت نامے دا نام ہے ویزا۔ فرمائے دن موت ہے انتقال ملک، یعنی ایک ملک نو چھوڑنا دوسرے ملک چ ونجنا۔ فرمائے دن جس ملک نو چھوڑ رہا ہے اس ملک دا ہوتی کوئی پاسپورٹ ہے؟ فرمائے دن ہاں خالق اکبر نے ہر کہنوں کلو نفس ذائقۃ الموت دا پاسپورٹ دے دیتا ہے، جو تے دنیا تے نہیں رہنا تے تو چلا جانا ہے۔ فرمائے دن جس ملک چ وہنا ہے اس ملک دے اجازت نامے دا نام ہے ویزا، وہ دے اجازت نامے دا نام ہے ویزا۔ قبلہ جس ملک کو چھوڑ رہا ہے اس ملک دے اجازت نامے دا نام ہے پاسپورٹ، جس ملک جا رہا ہے اس ملک دے اجازت نامے دا نام ہے ویزا۔ فرمائے دن ویزا ملک دا ہر باشندہ نہیں دے سکتا، ملک دا ویزا ہمیشہ او دیتا ہے جڑا ملک دا حکمران ہوئے، جڑا ملک دا سردار ہوئے۔ ہر آدمی ملک دا ویزا نہیں دے سکتا۔ اس واسطے جنت دے واسطے سن ہے ویزے دی ضرورت، اس واسطے جنت دا ویزا ہر جنتی نہیں دے سکتا، بلکہ جنت دا ویزا او دے سی جڑا جنت دا سردار ہو سی، جڑا جنت دا حکمران ہو سی۔ آؤ اللہ دے نبی تو پوچھئے دے سی، اللہ دے نبی یہ جنت دا ویزا کہتے ہاتھ دیتا ہی، یہ سردار کن مقرر کیتا ہی؟ تو اللہ دے نبی ارشاد فرما رہے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن تے حسین میں جوانان جنت دا سردار مقرر کیتا ہے۔ اگر ویزا حاصل کرنا چاہتے ہو تو حسنین دے دروازے تے ٹور رہا ہو۔ نعرہ حیدری جناب سید آواز بلند صلوات نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، حنودیہ محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت نبی علیہ السلام نے حدیث روی تھائی ختم نہیں کیتا، بلکہ فرمایا جو حسن تے حسین جوانان جنت دے سردارن و ابوہما افضل منہما، تے انہاں دا بابا انہاں دا بھی سردار ہے۔ میرے ایک دوست رہنے حدیث ہے، انہوں تو میں پوچھے مولوی صاحب یہ حدیث تو آدھری موجود ہے جو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما افضل منہما، کہ حسن تے حسین جوانان جنت دے سردار ہیں تے انہاں دا بابا انہاں دا بھی سردار ہے، تو آدھر حدیث موجود ہے۔ آکھیں لگے جی ترمذی شریف موجود ہے، لیکن اتھو تے موجود ہے جو حسن تے حسین جوانان جنت دے سردار ہیں۔ اے اگلی گل تو شیعہ اپنے کولو بنا لیں جو انہاں دا بابا انہاں دا بھی سردار ہے۔ میں کہ چلو کوئی گل نہیں، اگلی گل نو ران دی، اتنی گل تو ہے نا جو حسن تے حسین جوانان جنت دے سردار ہیں۔ آکھیں لگا ہاں اتنی گل تو ہے۔ میں کہ مولوی صاحب دے فرماؤ اے جیڑے صحابہ نو تسا اشرا مبشرہ آتے ہو، چونکہ دا صحابیہ نو آتے ہیں کہ انہاں نو اللہ دے نبی نے سے زندگی یہ چیز جنت دی بشارت دے دیتی آئی۔ اشرا دن 10 نو مبشرہ دن جنہاں نو خوشخبری ملی ہوئے، 10 صحابہ ایسے ہیں کہ جنہاں نو جنت دی خوشخبری ملی۔ میں کہ قبلہ مان لیا کہ نبی علیہ السلام نے انہاں نو جیدے جنت دی بشارت دے دیتی آئی، لیکن یہ تے گل تو مننی پوستی جو حسن تو صرف جنتی نا، نہیں گل نہیں سارے سمجھ سکے، سارے نہیں سمجھ سکے۔ حسن تو صرف جنتی جنت دے سردار تو نہ حسن، یہ تو مننا پوسی جو جنت دے سردار تو زہرا دے فرزند حسن، یہ سارے جمع جڑے جنتی ہیں حسن جنت جی حسنین دے رہا آیا۔ میرا دوست ہے موت دے متعلق عرض پہ کردہ ہوں، اس دنیا تے کوئی نہیں رہا جب احمد مرسل نہ رہے پھر کون رہے گا؟ میرے آگے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نہج البلاغت ارشاد فرمائیں گھبراتا نہیں کیسا لو نادی اجدو الالبقاء سلمان، کہ اگر کوئی شخص اپنی منمانی دے مطابق اپنی مرضی دے مطابق دنیا تے زندگی گزار سکتا ہوں، لکانا سلیمان ابن داؤد علیہ السلام تو جناب سلیمان ابن داؤد ہوئے نا،
الذی سخر لہ ملک الجن والانس جنہاں دی خاطر خالق اکبر نے جنہ دی اشیاء تے انساناں دی اشیاء نو مسخر کر دیتا ہے قبضے دے دیتا ہے فرمائے دین ہویا کہ فلما استوفتمتہ جدوں جناب سلیمان دا پانی دانا پانی دنیا تو مک گیا وَأَكْمَلَتْ مُدَّتُهُ تے مدت عمر پوری ہو گئی رمات ہو کسی الفنائے بے نبال الموت تا جناب سلیمان جی ہستی نوی فنا دیا کمانا نے موت دا تیر مارے جناب سلیمان جی ہستی بھی موت دے تیر تو بچے نہیں سکتے فرمائے دینا ان الفرائنہ و اولاد الفرائنہ او وڈے وڈے فرعون جڑے خدائی دا دعویٰ کر دے آئے ناج کے تھن فرمائے دینا آکلت لہما و شاربت دماؤم مٹی انہاں دے گوشت پوچھ ختم کر گئی انہاں دے خون پی گئی سارے ختم ہو گئے وہ وڈے وڈے فرعون جڑے خدائی دے دعویٰ کر دے آج کتے گئے قبران دی زینت بانی گئے فرمائے دے رہے نمن شکل انہارا وغیرہ سل اجارا و ہمارا تیار کدے گئے ہو لوگ کہ جڑے نیرہ کھود کھود کے پانی چلامن والے درختنوں سیراب کر کر کے پروان چڑھامن والے و ہمارا تیار بستیاں دیاں بستیاں آباد کرن والے فرمائے دے رہے علم تم منہم الآثار موت آئی انہاں دے نیرہ دے نشانات مٹ گئے درختان دی علامات ختم ہو گئی وہ آباد کیتی ہوئی ہیں بستیاں نو موت نے آکے اجاڑ کے رکھ دیتے فرمائے دے رہے آج انہاں دے قصور قبور تبدیل ہو گئے انہاں دے مناظر مخاطر تبدیل ہو گئے جیڑی جاگاں نو ویک کے بڑے خوش ہوں دے ہیں وہ بڑے سر سبز جاگاں آج فرمائے دے کھنڈرات بڑے بیر انہاں ویکھن نالی ڈر لگتے فرمائے دے آج انہاں دے دوست انسان نہیں سابتے بچھویں تبدیل ہو گئے دنیا دے ویکتا انسانوں دے نال دوستی آئی ہون کپڑیں چلے گئے تے سپاں تے بٹھویں دے نال دوستی بنے فرمائے دے انہاں دے گلستان قبرستان بنے فرمائے دے جدوں موت آئی انہاں دے مال و دولت انہاں دے کم نہ آ سکے انہاں دے لائے ہوئے باغات پروان چڑھائے ہوئے باغات انہاں نو فائدہ نہ پہنچا سکے انہاں دے تیز رفتار گھوڑے تے اوندا اٹھ انہاں دے کم نہ آ سکے انہاں نو موت تو بچا نہ سکے فرمائے دے وہ سارے اپنے مال و دولت اسے دنیا تے چھوڑ کے خالی ہاتھ چلے گئے بعض قبران دے ویچ وہیں کہ قبر دی مٹی دے نال مٹی بن گئے نہ انہاں دے مغرور سر رہے نہ انہاں دے جسم تے بدن رہے ساری ہر چیز ختم ہو گئی تھی تھائیں چھوڑ کے چلے حضرت داؤد علیہ السلام دا زمانہ ہی کہ اللہ دے نبی ایک پہاڑی رستے جو گزر رہے ہیں توجہ ہے ایک گل بھی سمجھ ایک پہاڑی رستے جو گزر رہے ہیں ڈٹھے دے کہ عابد ہے پہاڑ دے دامن دے نال بے کی عبادت بیٹھے کر رہے ہیں بات نیکے نو نیکے دی صحبت چنگی لگ دی ہے بریاں دیا بیٹھ کے بریاں دے نال ہوں دی ہے اللہ دے نبی نے جس وقت عابد نو عبادت کرے اللہ ڈٹھا اس عابد دے کول آئے آکے سلام کیتا سلام و دعا دے بعد پوچھ دے نے عابد تو جو دنیا تو الگ تھا لگ اپنے رشتہ دارہ نو چھوڑ کے عزیز و قریبا نو چھوڑ کے دنیا دیا رونکا نو چھوڑ کے اتھے پہاڑ دے دامن دے نال ڈیرہ لائی بیٹھا ہے اے ذہنی خیال پیدا کدی نہ ہوا جو میں واپس دنیا تے چلا ونجا تے ونج کے دنیا دیا رون کے ویکھا اپنے عزیز و قریبا رشتہ دارہ دے نال ونج کے زندگی گزارا ذہنی خیال پیدا کدی نہ ہوا آخر لگے مولا پیدا ہوندا ہے حضرت فرمیدن متوجہ کدی نہ ہوا جو میں چلا ونجا نہیں مولا کدی نہیں ہوا حضرت فرمیدن کیا وجہ ہے ادھے آگاؤ میں تو بکھاما جو کیا وجہ ہے میں اس دنیا لے پاسے دیر متوجہ کیوں نہیں ہوندا راغب کیوں نہیں ہوندا یہ عابد اللہ دے نبی نو لے کے ڈور پہ ہے پہاڑی رستے جو گزر دے ہوئے ہیں ایک پہاڑ دے غار چاہ پہنچے اللہ دے نبی نے ڈٹھا ہے غار دے وچ سفید کفن ملبوس ایک لاش ہے جس لاش تے سراندی والے پاس ایک تختی لگی ہوئی ہے تختی دوتے لکھے ہوئے انا دو سے ملک میں دو سے بادشاہ ملک تو پھر دنیا الفسنت میں دنیا دے وچ 1000 سال بادشاہت کی تھی وَبَنَيْتُ أَلْفَ مَنَازِلٍ میں 1000 محل تعمیر کرایا ہے
وجماعت الفا ساکرن میں 1000 فوج دا دستہ بنایا ہے وفتحت الف مدینتن میں 1000 شہر نو فتح کیتا ہے وزبائت الف بناتن من بنات الملوک تے شہدادی ہیں چون 1000 شہدادی دے نال میں شادی کیتی ہے الان سر تو علامہ ترا ہون میری حالت ویک سکتے ہو کہ جیڑی کچھ ہے کہ حالت ہے اے جملے یوتے لکھے ہوئے جو اتراب و فراشی کہ جیڑا بڑے نرم تے نازک بسترے تے سمن دا آدھی آئی آج مٹی بسترے والاحجار و بسادتی تے آئے پتھر میرا تکیہ تے سرانا بڑے ہوئے ودیدان و جیرانی اور جیڑا وزیرت مشیرت درمیان ہے بڑے غرور اور تکبر دے نال باندھائی آج کیڑے مکوڑے سنگتی ہیں وَلَكِمْ فِي الْقُرُونِ صَالِفَةِ الْعِبْرَةِ اور جیڑا شخص میری حالت نو ویکھے میرے کل عبرت حاصل کرے کہ جدو ایڈا وڈا بادشاہ اس دنیا دے باقی نہیں رہا تو کون ہے جڑے اس دنیا دے باقی رہے بندے تو کون ہے حضرت سلمان دی گل یاد نہیں اللہ دا نبی ایڈا وڈا بادشاہ نبی اللہ دا جو مشرق تو لے کے مغرب تے شاہی آئی وہ صرف انسانات نہیں جنت بھی شاہی آئی ہوانو بھی اللہ نے قبضے اور کنٹرول دے دیتا ہے پورے پرندیاں دیا بولیاں تو واقف آئی اللہ تا نبی ایڈا بڑا بادشاہ آئی ایک بہت بڑا محل تعمیر کرا ہے جس تو تے ہزاراں ہا انسان اور جنہ نے کم کیتا اور کئی سال تک کر دے رہے جدوں قبلہ محل تعمیر ہو گیا اللہ نے نبی نے حکم دیتا جو اس محل میں سلیمان دی اجازت دے بغیر میں تو پہلے کوئی داخل نہیں ہو سکتا اللہ نے نبی جدو اس محل دے بھی داخل ہوئے کٹھا تھا سامنے ایک حسین و جمیل جوان نظر آیا ہے پوچھنا کیتا ہے میں منع نہیں کیتا جو میری اجازت دے بغیر اس محل میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تو کون ہے میری اجازت دے بغیر داخل ہونے والا جواب ملیا میں او ہاں کہ جس نے کدائیں کہیں تو اجازتہ نہیں پوچھیاں میں قربان ونجا زہرا تیرے دروازے دی عزت و عظمت تو میں دارین قربان چکراں جس تے دروازے تے ملک الموت ہی آکے پوچھ لائی زہرا اجازت ہوئے اندر آؤں یاد نہیں کہ جدو نبی علیہ السلام دا آخری ٹائم آیا ہے تے میری سین نے بابے دا سار جھولیے چلے ہوئے آئی دروازے تے دکل باب ہوئی آل نبی میں نبی نو ملنا ہے بی بی آدھی والوین میرے بابے دے ملنا دا ٹائم نہیں وقت آواز آئی ہے آل رسول میں ضرور اجازت دے ہو میں عام شخص نہیں میں اللہ دا بھیجے ہوئے ہیں جلے تھوڑا جا لے جا بلند ہویا ہے ہنجو تر رہی ہیں زہرا دیاں گرم آسو نبی دے چہرے تے ڈٹھن نبی نے اکھا کھولیاں پوچھنا کیتا ہے بچلا زہرا میرے جی دیا کہیں روایا ہی بابا اللہ جانے دروازے تے کوئی شخص ہے جڑا دوجی وار دی اجازت پہ منگ ہے میں آکھے والونج میرے بابے دے ملن دا ٹائم نہیں نبی فرمائے دن بچڑا بطول ہے کوئی عام شخص نہیں اے ملک الموت ہے میرا بچڑا پہلا تیرا دروازہ ہے جس دروازے تے ملک الموت رک گیا ہے ورنہ چاہے نبی آئیں تے چاہے بطول بی بی آئیں ایک کہیں دے دروازے تے کدائی نہیں رکیا وقت نبی فرمائے دن یا علی ونجو نا ملک الموت نو بلا لے آؤ ملک الموت ہے نبی نے پوچھ رہا کیتا ہے وہ ملک الموت ڈسا چوکھی ڈھل لگی ہے آقا دو آوازہ دیتی ہیں آقا یہ پہلا دروازہ ہے جس دروازے تے میں رک گیا ورنہ چاہے نبی ہیں تے چاہے بطول بی بی ہیں میں کہیں دے دروازے تے کدائی نہیں رکیا نبی فرمائے دے سچ پہ آتا ہے وقت نبی رومن لگ پہنے ایڈا رونا ہے اللہ دا نبی ایڈا رونا ہے جو داڑی ہنجوہ دے نال پس گئی بی بی نے پوچھنا کیتا ہے بابا جے نہیں روکنا تا میں معافی منگا نبی دید سر چم کے فرمائے دن بچڑا بطول میں اس گل نو نہیں پیا روندا میں تے اس گل نو پیا رونا جو ایو دروازہ ہونا ہے بھائی ہونی ہیں مسلمان تیرے دروازے تے بھائی لے کے آوے سن تو میں سڑیندی راہ سے آدھی راہ سے بابا میں رول گئی بابا میرے دروازے تے فوج آ گئی شریف و بابے دے ٹرن دے بعد محمد دی
ایڈی غریب ہوئیے شالا میں تو جملہ سمجھا لے سا جڑے توجہ بیٹھے ہو ایڈی غریب ہوئیے محمد دی دھی جو صبح تو لے کے شام تائیں اپنی حویلی دے دروازے آلے پاسے دے دی رہا جو بابے دی امت من بابے دی خاطرہ پرچے سے لیکن جے میرے ڈی لان دے قریب آنے آتے پرچامن واسطے کوئی نہ آویا اولے علی دیاں دوویں دیاں ماں دے سچے کھبے آ بہنا تے رو گیا کہ نا اماں بابے دی امت تا پرچامن نو آئی ساڑی پرچامنی قبول چکر قبلہ کو یہ ڈی غریب ہوئی ہے آل محمد ایک دفعہ میرے آگے امیر المومنین تو پوچھنے کی تے جناب زہرا نے یا علی میں سن دی پئیاں اے مدینے دے لوگ تو سلام نہیں کر دے ڈا نکل گئی ہے محمد دی دیدی ڈا نکل گئی ہے زینب دے بابے دی رو کے فرمائے دے زہرا گل صرف اسے حد ہی نہیں جو مدینے دے لوگ میں سلام نہیں کر دے زہرا میں سلام کردہ جواب ہی نہیں دے دے قبلہ 90 یا 95 ڈی زندہ رہی ہے محمد دی دی جتنے تائیں جیندی رہی ہے روندی رہی ہے جتنے تائیں جیندی رہی ہے روندی رہی ہے محمد دی دی آخری ٹائم آیا محمد دی دی دا میری سین نے وسیعت کی دیا یا علی میری پہلی وسیعت ہے جنہ میرا دل رجا ہے میرے جنازے چنا آمین یا علی من فاتح خانی تو محروم نہ رکھیں یا علی میرے حسین نو پیاس وٹی لگ دیئے اے جے ویلے میرے شکا میں چیا اون ویلے یادا یا اماں انبنوں کے اتشان اماں میں تیرا تسا پتران یا علی میرے حسین دی پیاس دا خیال رکھیں یا علی میری زینب نو شرم بہوان دائی اے جے ویلے تسا گھر رہے چاہندے ہو میری کانٹ دا اولا کر کے تواڈے تو شریعت دے مسئلے پوچھ دیئے یا علی وقت ملی میری قبر تے آویں یا علی تیرے گھر رہے زندگی گزاری ہم کوئی غلطی ہوئے للہ معاف کریں شریف جیڑا بہادر علی باندھا مٹی دے بے گئے رو کے فرمائے دے زہرا توں تے غلطی زہرا میرے گھر رہے کے ضربہ جلیانی موسر شہید کرائے بابے دے سامنے میری شکایت نہ کرے شریف و امام بہرہ میری سین نے دائی نے حکم دیتا ہے دائی مسلح پا 4 ہی تا اولاد آئیں میری سین دیاں 5 یوں آئی جیری دارتے شہید ہوئی ہے میری سین نے پترہ دیا پوشاکہ دھوتیاں کھانے تیار کیتے ہیں چوٹیاں دعائیاں کنگیاں کیتی ہیں یہ امام فرمائے دے زہرا بیمار آوے کی میں تکلیف کیتی نہیں بی بی علی یا علی آج میرا آخری دہاڑا ہے راتی بابا میں نے خوابچ ملے میرا سر چومدہ رہے میں نے فرمایا نے زہرا آندھی رات تو میرے کول حسین وقت میری سین نے دائی نو بلایا دائی میں پہی بینیاں حجر عبادت بارو کنڈی بند چکر جتنے تک میری تسبیحی آواز آندھی رہے سمجھ لیں جو زہرا زندہ ہے یہ ملے تسبیحی آواز آنی بند ہو بجے سمجھ لیں جو زہرا دے دنیا دے دکھا تو جان چھوٹ گئی ہے تے آئے کھانا پکے بھی جائے ملے میرے حسنین آمین انہوں نے پہلے کھانا کھلاویں وقت میری سین نے حسنین نو بلایا بلا کے فرمایا حسنین ونجو نا نانے دی مزار تے میری شفا دی دعا منگاؤ دونے شہاد ماد حکم مان کے چھوٹے چھوٹے امام سرانتے کر کے نانے دی قبر تے آئے ایک شہدادہ قبر دے سجیوں بہرے آئے کبیوں بہرے دعا بیٹے منگ دے نانا ساڑی ماں بیمار اساں شفا دی دعا منگڑ آئے قبر چوں آواز آئیے کہیں دے واسطے دعائیں بیٹھے منگ دے ہو ماں تا مر گئی نے اجر و کمر اللہ تھوڑا پرسا قبول کرے حسنین دی امہ راضی ہونے قبر چوں آواز آئیے ول ونجو یتیم ہو گئے تھوڑی ماں مر گئی ہے شریمہ و شہزادے توڑ دے ہوئے گھر چائن جڑا ہوڑتا ہی نہیں رو سکیا تے رومن دنیا تے آئے توجہ کرے جے رونے تھا شہزادے گھر چائن ڈٹھائے تا دروازہ بند دائی سیر سامنے بیٹھی آئی شہزادے رو کیا دے دائی اماں در کھول او شریف سادات غیر سادات
مجمع کتاباں چیو کچھ لکھے ہوئے ہے جو بی بی جلدی دنال کھانا چاہیے آدھے شہزادیو تھوڑی ماں دا حکم ہے آؤ پہلے کھانا کھاؤ شریفہ بڑا شہزادہ تا چوپ رہے حسین بات کے آلائے دائم منو سنیان میں کربلا دا غریب اما تو سان کھانے یاد وینی ہے میری ماں مر گئی ہے آدھی آئی شہزادیوں وقت ناراض نہ ہوا ہے یہ تھوڑی ماں دا حکم آئی جو پہلے کھانا کھلا شہزادیوں ناراض نہ ہوا ہے تھوڑی ماں دا حکم آئی میں ان کھلے نہیں دروازہ توجہ کرے جے رو نہیں تھا میں ان کھلے نہیں دروازہ انہیں حسین واد کیا دائے دائی اماں ہون نہ کھول کیوں جائے دروازہ تے باندھ کیتا نہیں باندھ کرائے میری ماں آسی جو صحیح یاری علی رات شریفہ یاری علی رات دنا ہے یہ اندرو آواز ہے دائی آور دے میں تا چکیاں پی پی کے پالیا ایدہ ایک وال تروٹ پویا میں سارا سرڑی ماں شریفہ سادات تے گھارے بڑا ماتم ہوئے راج رونی ای سادات توجہ کرے راج رونی ای سادات جے ویلے سارے رو رہے امام فرمائے بچڑا زینب ہون ماں نو راج کے رو لے بی بی آدھے بابا تھوڑا جھکا ہو امام جھکی ہوئے بی بی آدھے بابا تھوڑی جائی دیر واسطے بیر لگے ونجو میں ماتم کرنا ہے اور شیعہ تے اعتراض کرن والا جو شیعہ روندن ماتم کرن دن گلیاں چاندن بازاریں چاندن زول جناب بنے روندے تے اسے گل نوائے کہ جڑی بابے دے سامنے سر دے والی نہیں کھلیں دی اوہ بی بی سوا لاکھ بدماش چادرہ کھڑی منگ دی آئی آدھی آئی میں چادر دے ہو میں علی بسم اللہ کہنا حاضر کمل بسم اللہ کہنا سوا لاکھ بدماش آئی چادرہ کھڑی منگ دی آئی آدھی آئی میں چادر دے ہو میں علی دی تھی باہ شریفہ بی بی رو غسل ملے کفن ملے جہنے جنازہ تیار ہویا ہے جنازہ تیار ہویا ہے ہون امام فرمائے بچڑا حسن حسین زینب و کلثوم آؤ آخری ٹائم مانو ملو شریفہ سارے آئے حسین نے نہیں آیا سیدہ میرا بچڑا حسین مانو نہیں ملنا آلے بابا شریعت عالم ایک مسئلہ دسا پوچھ میرا بچڑا بابا اے دسا جدو مریم دا انتقال ہویا مریم نے عیسیٰ نو بلایا یا عیسیٰ پہ آیا سیدہ دے مریم نے بلایا آدھے بابا وقت میری ماں فخر مریم ہے میں فخر عیسیٰ منو ماں سڑے سی میں آسا ورنہ یاری دیرا جو منو سڑے دیرا سی میں بھی ستر آسا جواب نہ دے سا ماں شریفہ بی بی دا جنازہ چوے رات دا ٹائم آئی یہ میرے جنازہ چوے چاند قدمی جنازہ ٹھرے یہ امام فرمائے بچڑا حسن اے جنازے دے تلے کالے برکی آلی بی بی کونے رو کیا دے بابا ہے میری بہن زینب ہے سیدہ دے میرا بچڑا وقت ماں جنازہ ہی تھائی رکھو چا پہلے بہن گھر پہنچاؤ میں نا یالی آئی تا رات دا ٹائمے رات دا ٹائمے سر تے چادر موجود ہے تینجے غیور بابا موجود ہے برداشت میں کر سگیا او دی موجودوں میں آجدو تبل وجدے پیر بگل وجدے پیر بدماش ہستے پیر زینہ دی نجات